ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کا مشکل ترین راستہ جلد آسان ہو کر اچھا وقت لانے کا سبب بنے۔ یقیناً تم بھی منتظر ہوگے اس اچھے وقت کے لیے، جس کے لیے تم ہمہ وقت اپنے رب سے دعا اور مسلسل جدوجہد کرتے ہوگے۔ تو سنو، اگر تم اپنے گرد و پیش میں نظر ڈال کر دیکھو تو یہ ساری چیزیں تمہیں حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے موجود ہیں۔ خود تمہاری اپنی زندگی میں بے شمار واقعات بھی ثابت کرتے ہیں کہ ایک بالا تر حکومت موجود ہے جو ساری کائنات پر غالب ہے اور جس کی مشیت ہر چیز کی واضح نشاندہی کر رہی ہے کہ وہ جب چاہے بدترین کو بہترین میں بدل دے۔ میرا رب خود تم سے مخاطب ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادل اوپر اٹھاتی ہیں اور پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش کے قطرے بادل سے ٹپکتے چلے آتے ہیں اور یہ بارش وہ اپنے جن بندوں پر چاہتا ہے برساتا ہے، تو یکایک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعہ کو یاد کریں کہ ادھر آپ کے بھائی آپ کو کنویں میں پھینک آئے اور ادھر قافلے کا گزر ہوا اور بادشاہ نے آپ کو خرید لیا اور اللہ نے آپ کی تربیت کا اعلیٰ انتظام کروایا۔ اللہ تعالیٰ خود تمہیں جواب دے رہا ہے کہ لوگوں کے وہم و گمان میں بھی ایک بات نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ظہور اور تکمیل کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ عقل انسانی تنگ رہ جائے، کیونکہ ظاہری آنکھیں صرف ظاہری حالات کو دیکھتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہتا ہے اندر ہی اندر اس کے ہونے کا اسباب پیدا فرما دیتا ہے، کیونکہ جب اللہ کی رحمت تمہارے لیے جوش مارتی ہے تو وہ مہربان تمہاری فطرت کی ہر مانگ پوری کرنے کے لیے بہترین اسباب بناتا ہے، مگر تم اپنے ساتھ ستم ظریفی خود کرتے ہو اور سمجھ نہیں پاتے۔ یاد رکھو، جب تک کشتی پانی کے اوپر چلتی ہے تو وہ تیرتی ہے، اور جیسے ہی پانی کشتی کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ کشتی ڈوب جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اے نبی، پھر کیا کبھی اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہے؟ تو تم ان چیزوں کا حزن و ملال ہرگز نہ کرو جو تمہیں حاصل نہیں، کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تمہارا رب تمہارے لیے خود ان چیزوں کا انتخاب کرتا ہے جو تمہارے لیے حقیقی خوشیوں کا باعث بنتی ہیں، اور وہ ایسے متبادل عطا کرتا ہے جو تمہاری زندگی کو باغ و بہار میں بدل کر اطمینان کی راحتیں نصیب کرتی ہیں۔ اور یاد رکھو، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے لیے خوشیوں اور معجزات کے در کھولتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے، پکار اٹھے جب اہل ایمان کہ اے اللہ، تیری مدد کہاں ہے؟ تو اللہ نے انہیں خوشخبری دی کہ مدد قریب ہے ہمارے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تیرا نصیب تجھے مل کر رہے گا، چاہے وہ دو پہاڑوں کے نیچے ہو۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ تمام تر اختیار اللہ کا ہے۔ تم خود کو ہرگز کمزور نہ پڑنے دو، کیونکہ تمہارا رب تو وہ ہے جو چھینا بھی لوٹا سکتا ہے اور مانگا بھی نواز سکتا ہے۔